لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعانی ولا الفواحش ولا البذی، رواہ ترمذی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ لعن طعن کرے۔ کیوں لعن طعن نہیں کرنا چاہیے؟ لعن طعن ایک بد دعا ہے، اللہ کی رحمت کو حد بندی لگانے کے برابر ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت تو اس کے غضب کے اوپر غالب آ چکی ہے۔ نجوم کی باتیں اور فال کھولنے والے کی باتوں کا یقین کرنا، جو آدمی اس پر یقین کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرنے والا ہے۔ اگرچہ کوئی کتنی نمازیں پڑھنے والا کیوں نہ ہو، روزے دار کیوں نہ ہو، کتنی بھی صدقات و خیرات کر لینے والی عورت کیوں نہ ہو، اگر وہ فال کھولنے والی کے بات کو یقین کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرنے والی ہے۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی آڑے ناموں سے بلا رہا ہے، کسی کو آنکھ کے اشارے کے ذریعے ذلیل کر رہا ہے، تو اس سارے کے سارے نیکیاں ہمارے جل جائیں گے، کوئلہ بن جائیں گے، کسی قسم کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ میری دینی ماں اور بہنوں، عورتوں کے اندر یہ کام اکثریت سے پایا جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی جتنی بھی حمد کی جائے کم ہے. اس کی حمد و ثنا لکھتے لکھتے اگر ساری دنیا کے سمندروں کو شے بنا لیا جائے اور پھر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے تو سارے قلم گھٹ جائیں گے، گھسے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ساری شے ختم ہو جائے گی، مگر اس کی حمد مزید باقی رہ جائے گی، اتنی تعریفوں والا ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام، میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی 6ویں آیت مکمل پیش کی گئی ہے، اور ایک مختصر سی حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل فرمائے ہیں، اس کو بھی پیش کی گئی ہیں. اسی آیت اور حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آج کے اس خطبے کا عنوان ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت کیوں. کل کے جمعہ ہی میں بتایا تھا. میری دینی ماں اور بہنوں، جہنم یا دوزخ جیسے ہی یہ الفاظ ہم سنتے ہیں یا کہتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں عذاب ہی عذاب ہوگا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں، راوی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل توضع فی اسن قدمیہ جمراتان یغلی منہا دماغہا رواہ مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دوزخ کا ایک معمولی سا عذاب کو ذکر کرتے ہوئے اس حدیث کو لائے ہیں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہوئے سنا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں بہت سارے عذابات ہیں، ان میں کا سب سے کم تر، سب سے نچلا عذاب، سب سے معمولی عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو، جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ جیسے ہانڈی میں گوشت کھولتا ہے اس طرح اس کا دماغ کھولنے لگے گا. یغلی منہا دماغہ، اس کا دماغ، آگ کہاں دی جا رہی ہے؟ پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جا رہے ہیں، تو اس کی گرمی، اس کی لو کی وجہ سے سر میں جو دماغ ہوتا ہے تو وہ دماغ کھولنے لگتا ہے. کیا معمولی سا عذاب ہے؟ اب یہ معمولی سا عذاب اگر ہے تو پھر بڑے عذاب کیسے ہوں گے؟ اس کی شدت کیا ہوگی؟ تصور میں لا لے کر دیکھیں. برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، جہنم میں
عورتوں کی اکثریت کیوں؟ ایک حدیث ہے، متفقن علیہ کی حدیث ہے، راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الضحیٰ او الفطر الی المصلی، عید الاضحیٰ کا موقع تھا یا عید الفطر کا موقع تھا، مجھے صحیح یاد نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے صحیح یاد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے، مر علی النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن من اہل النار اکثر من اہل النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عیدگاہ میں عورتوں کے پاس سے ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جو ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، تصدقنا، اس لیے کہ میں جہنم میں سب سے زیادہ تعداد تمہاری دیکھا ہے میں نے۔ قلنا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں سے کسی نے ہمت کر کے یہ پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کیا وجہ ہے کہ ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالا تکثر اللعنہ وتکفر العشیرہ۔ دو سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھو تم لوگ زیادہ تر لعن طعن کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی یا ناشکری کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، پھر یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم عورتیں دین میں اور دنیا میں ناقص ہونے کے باوجود ایک عقل مند انسان کے عقل کو زائل کرنے والے تم سے زیادہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ عقل مند انسان کے عقل کو زائل کرنے والے تم ہو، حالانکہ تم دین میں بھی ناقص اور دنیا میں بھی ناقص ہو۔ تو پھر پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین میں ناقص کیا ہے اور دنیا میں ناقص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہارے عورتوں میں سے ایک عورت کی گواہی نصف مرد کے گواہی کے برابر نہیں ہے؟ یعنی ایک مرد کی گواہی کے برابر اگر ہونا ہے تو دو عورتیں گواہ دینا ہے۔ قائم مقام جب جا کر بنے گا تو یہ تمہارا نقص ہے دنیا کا، اور آخرت کا نفس نیکی میں نقص یہ ہے کہ تم حالت حیض میں نمازوں کو چھوڑ دیتی ہو، اور رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو رمضان کے مہینے میں روزہ حیض کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے جو ہے ان چند دنوں میں رک جاتی ہو، پھر بعد میں رکھ لینے کا ہے مگر رک تو جاتی ہیں۔ یہ تمہارا دین میں نقصان ہے۔ برادران اسلام، اگر اس حدیث کے پر غور کریں تو دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، تکثر اللعنہ وتکفر العشیرہ، کہ تم جو ہے زیادہ سے زیادہ لعن طعن کرنے والے ہیں۔ لعن طعن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو بد دعا دینا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے پیر ٹوٹ جائے، تو غارت ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی بڑی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں مگر نکل جاتی ہیں عورتوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفواحش ولا البذی، رواہ ترمذی۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ لعن طعن کرے، نہیں کرنا چاہیے، ایک مومن کی شان نہیں۔ کیوں لعن طعن نہیں کرنا چاہیے؟ لعن طعن ایک بد دعا ہے۔
اللہ کی رحمت کو حد بندی لگانے کے برابر ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت تو اس کے غضب کے اوپر غالب آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہر فرد کو پہنچنا ہے اور ہر نفس اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر ہم لوگ لان تان کریں گے، اللہ تجھے غارت کر دے، اللہ تیرے اوپر جو ہے عذاب نازل کرے، اللہ تیرے ہاتھوں اور پیروں کو ٹوٹ دے، اللہ تجھے کالے دن دکھائے، تو اگر وہ دعا قبول ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک کر اسے عذاب دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت جو تمام لوگوں کے لیے عام ہے، بد دعا کے ذریعے ہم بندوں کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہونے سے روکنے کے برابر ہے۔ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن نہیں کہہ سکتا، مومن تو دعائیں دینا چاہیے، مومن تو اللہ کی رحمت کو عام کرنا چاہیے۔ لیس المؤمن، مومن وہ نہیں ہے، یا مومن کی شان وہ نہیں ہے، یا مومن اس کو نہیں کہتے جو بالطعان واللعان وللفاحش وللبذی، کہ مومن لان تان نہیں کرتا، مومن فاحش کام نہیں کرتا، مومن بدگو بد زبان نہیں ہوتا۔ میری دینی ماں اور بہنوں، زیادہ تر آپ دیکھیں اپنے خود کے بچوں کے اوپر لان تان کرتی ہیں مائیں۔ چھوٹی سی غلطی کر لیا، تھوڑا سا کام بڑھ گیا، یا تھوڑی سے ستائے تو اب جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، سنی انسنی، دیکھی ایسے باتیں ایک ماں نے کہا تو پھر دوسری ماں نے ان باتوں کو سن کر اسی طرح کی باتیں کہنے لگتی ہیں۔ مگر جسے اللہ نے ہدایت دیا، علم دین سے نوازا ہے، وہ نہیں کرتی۔ جو دین علم سے کورے ہیں اور خطبات و تقاریر میں حصہ نہیں لیتے، یہ لوگ، یہ عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لان تان کرنے لگتی ہیں۔ برادران اسلام، ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی انسان جب بد دعا دیتا ہے تو وہ بد دعا جو ہے آسمان کی طرف نکل جاتی ہے۔ ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ جب آدمی چاہے مرد ہو یا عورت بد دعا کرتا ہے، اپنی زبان سے بد دعا نکالتا ہے، تو فوراً یہ الفاظ آسمانوں کی طرف نکل جاتی ہیں۔ جیسے ہی یہ الفاظ آسمان تک پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے دروازے بند کر دیتے ہیں آسمان کے، اور آسمان کے دروازے بند کرتے ہیں تو وہ الفاظ پھر دوبارہ زمین پر آتے ہیں، اور یمین و یسار گھومتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، اور تلاش کرتے ہیں کہ یہ بد دعائیں کس کے لیے دیے گئے ہیں۔ اگر بد دعائیں جس کے لیے دیے گئے ہیں وہ یقیناً ناانصاف والا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، تو وہ بد دعا اس کے اوپر عائد ہوگی، اسے لگے گی بد دعا، وہ غارت ہوگا۔ اگر وہ بد دعا کا مستحق نہیں ہے، بد دعا دینے والا، لان تان کرنے والا، ناحق کے لان تان اگر کیا ہے یا کی ہے، تو پھر وہ الفاظ لوٹ کر بد دعا کرنے والے، لان تان کرنے والے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس المؤمن بالطعان واللعان، ایک مومن اپنے آپ کو بد دعا نہیں دے سکتا، ایک مومنہ عورت اپنے آپ کے اوپر لان تان نہیں کر سکتی وہ، کیونکہ اگر وہ حقیقت میں لان تان کر رہی ہے تو اللہ کی رحمت کی حد بندی کر رہی ہے۔ اگر حقیقت نہیں ہے، ناحق کے الفاظ اگر نکال رہے ہیں لان تان کے، تو پھر جو ہے وہ اپنے اوپر لان تان کرنے کے برابر ہے۔ برادران اسلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نیکی کرتے ہوئے
یہاں تک کہ جنت کے اتنا قریب پہنچ جائے گا، ما یکون بینہ و بینہا الا ذراعا، ایک ہاتھ یا ایک بلش کا مقام باقی رہ جائے گا. اتنی نیکی کرتے ہوئے وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، مگر پھر وہ کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں یا پھر اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے عذاب غالب آ جاتا، اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخ کے حوالے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم لعن طعن کرنے والے ہیں. برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری بات یہ کہی کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، سب سے پہلے چاہیے کہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے صحت مند دیا، صحت مند بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی دین اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. اس میں مزید عورتیں اگر دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسا ایک مقام دیا کہ صبح سے شام تک چھاؤں میں رہ کر وہ اپنے تھوڑے سے گھریلو کام کر لیں اور شوہروں کی فرمانبرداری کر لیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر لیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. کتنی ایسی آج بھی عورتیں ہیں، مسلمان کم ہیں، غیر مذہب کی عورتوں کو جا کر دیکھیں، کبھی شہر سے باہر نکل کر دیکھیں تو کھیتوں کے اندر، باغیچوں کے اندر، چلچلاتی دھوپ کے اندر جو ہے کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا عزت دار بنایا یا اتنی عزت دار گھر کے اندر مقام دیا کہ کسی ضرورت کے بغیر باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے اور پوری کے پورے چیزوں کا انتظام گھر کے اندر موجود ہے. یہ اتنا بہترین اللہ تبارک و تعالی موقع دیا ہے ہماری گھر کی عورتوں کو، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کام دھام کرنے کے لیے گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا لگانے کی یہ نوبت نہیں لائی. اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر اس کے بعد انتظام کرنے والے شوہروں کا شکر گزار بنے، اپنے زبان سے الفاظ کے ذریعے شکر ادا کرے یا جو ہے کردار کے ذریعے انہیں خوش کر کے، ان کے اطاعت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کے لیے ایک اچھا کھانا بنا کر یا ان کی فرمانبرداری کر کے انہیں خوش کر دیں. اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس حدیث کے اوپر قربان جائیے، عورتیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک درخت کے پاس سے صحابہ کرام گزرے. درخت پر یہ مشرکین جو ہے، ایک درخت تھا جس میں اپنے ہتھیاروں کو باندھتے تھے. تو یہ دیکھ کر صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک درخت متعین کریں یا کوئی ایک ایسا مقام متعین کرے جہاں پر ہم رکیں، اپنے ہتھیاروں کو ٹانگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اسی وجہ سے جو ہے یہ گمراہ ہو گئے اور بھٹک گئے اور دوزخ کے حوالے اور مستحق ہو گئے. اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیم کرنے، سجدہ کرنے کا اگر حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، مگر سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور پہلے زمانوں میں تعظیمی سجدہ تھا، میری امت میں وہ تعظیمی سجدہ بھی جو ہے منسوخ ہو گیا، ختم. اب نہ تو سجدہ عبادت کا ہے نہ تعظیم کا سجدہ ہے، لہٰذا میں کسی کو سجدے کا حکم نہیں دیتا، مگر سجدے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ مقام ہے ان کا. تو برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، اس حدیث کو یاد رکھ کر اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کر لیں. اگر ہم لوگ غور سے مطالعہ کریں گے تو عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کیوں کہا؟
جو عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کیا. وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء. میں دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو عورتوں کی کثیر تعداد موجود ہے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہنا پڑا, یہ الفاظ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ عورتوں کے اندر بعض چیزیں سختی کے ساتھ پائی جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ شرک, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہم گمان کرنا, گھر کے سامنے یا دہلیز کو کوئی نہ کوئی چیز لگانا, یا دہلیز کے نیچے کوئی نہ کوئی لوہے کا ٹکڑا رکھنا, اس کو نکالنے پر جو ہے اگر مرد حضرات نظر انداز بھی کر لیں مگر عورتیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ شرک ہے. وہ تعویذ ڈالنا گلے میں, ہاتھ میں, بازو میں, کمر میں باندھنا, اگر مرد اسے نکالنے کی بات بھی کریں گے مگر عورتیں سختی کے ساتھ اسے رکھنے کی کوشش کریں گے, شرک ہے. اس کے بعد جادو, یا جو ہے جادو کرنا یا کروانا, یا جادوگر نجومی, یا جو ہے فال کھولنے والا, یا غیب کی باتیں بتانے والوں کے اوپر زیادہ اعتماد کر لیتی ہیں. اگر کوئی یہ کہہ دیا وہ ایک فقیر کے برابر ہے, وہ ایک کبوتر یا ایک پرندہ ایک طوطے کو لے کر پھر رہا ہے, وہ صبح سے شام تک جب تک گھوم پھر کر 2-4 روپے نہ کما لے تو شام میں اس کا پیٹ بھرنا مشکل ہے. ایسا آدمی ہماری تقدیر کے بارے میں بولے, ہمارے کل کے بارے میں بیان کرے, ہمارے سالہ سال کے بعد کی بات کر رہا ہے, جس کے لیے اس کی خود کی روزی روٹی کا وہ مالک نہیں ہے, اس کی باتوں پر ہم یقین کر لیں, اس کو بٹھا کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنیں اور دل میں بٹھا لیں. اس نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا, لہٰذا اس کا توڑ اس نے جو بتایا ہے وہی طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتارا ستارا کرنا, بخار یا کوئی اور چیز بچوں میں آ گئی تو فوراً جو ہے نظر نکالنا, یہ تمام چیزیں معمولی سمجھتے ہیں. یہ تمام چیزیں شرک کے قائم مقام ہیں. اللہ کی رحمت کو کم سمجھ کر ہم مزید دوسرے کاموں کا ایجاد کر لیتے ہیں. اتارا ستارا, تعویذ اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے رسم عمل میں لے آتے ہیں. یہ سب کے سب شرک ہیں. اور نجوم کی باتیں اور فال کھولنے والے کی باتوں کا یقین کرنا, جو آدمی اس پر یقین کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرنے والا ہے. اگرچہ کوئی کتنی نمازیں پڑھنے والا کیوں نہ ہو, روزے دار کیوں نہ ہو, کتنی بھی صدقات و خیرات کر لینے والی عورت کیوں نہ ہو, اگر وہ فال کھولنے والی کے بات کو یقین کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرنے والی ہے. کتنے ایسی عورتیں ہیں وہم و گمان ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے. یہ سب نکالنا بھروسہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ عورتوں کے اندر ایک دوسرے کی برائی کرنا یا برائی چاہنا, ایک دوسرے کو پکڑ کر کھینچنا, چاڑی چغلی غیبت کرنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ لکڑی کو کھا کر اسے اکارت کر دے, ضائع کر دیتی ہے. ایک لکڑی ہے جس کو ٹیکا لگا کر آدمی چل سکتا ہے یا اسے کسی بھی کام میں لے آ سکتا ہے, مگر اسی لکڑی کو اگر آگ کھا جائے تو وہ کولسا بن جائے گا, کوئلہ بن جائے گا. اب اسے کیا کام لے سکتے ہیں؟ تو اسی طرح عورتیں اور مرد نیکی کر لیں, صبح میں اپنے نیند کو جھٹک کر آ کر نماز پڑھ لیں, اپنے دکان مکان کو چھوڑ کر نماز پڑھ لیں, اور روزہ نہ رکھنے کی طاقت ہونے کے بعد بھی ہمت رکھ کے روزہ رکھ لیے, اور اپنے پاس اپنی ضروریات کو پیسے کم پڑنے کے باوجود بھی اس کو نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہ ہونے کے بعد بھی کوشش کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا, اس لیے کہ نیکیاں ہمارے نامیہ اعمال میں جمع ہو.
اگر یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی آڑے ناموں سے بلا رہا ہے، کسی کو آنکھ کے اشارے کے ذریعے ذلیل کر رہا ہے، کسی کو جو ہے برے برے القاب سے پکار رہے ہیں، تو اس سارے کے سارے نیکیاں ہمارے جل جائیں گے، کوئلہ بن جائیں گے، کسی قسم کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ میری دینی ماں اور بہنوں، عورتوں کے اندر یہ کام اکثریت سے پایا جاتا ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ جو کوئی عورتیں، مرد ایسے کاموں سے بچ گئے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی اور طبرانی کی حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے یہ الفاظ، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ اذا صلت امرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها خیل لها ادخل الجنت بأي ابواب الجنت شئت۔ کتنی بہترین حدیث ہے میرے دینی ماں اور بہنوں، یاد رکھنے کی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے یہ الفاظ کو میں نے سنا ہے کہ جو کوئی عورت اذا صلت امرأة خمسها، پانچوں وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ اس حدیث میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جو کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی ہے، وہ سامت شہرہا، ہر سال رمضان کے مکمل مہینے کے روزے رکھتی ہے، اگر درمیان میں چھوٹ جائے تو یاد رکھ کر گنتی کو شمار کر کے بعد میں اس کو مکمل کر لیتی ہے۔ وہ سامت شہرہا وحفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی غریبی کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتی، اور نہ ہی اپنے شوہر کی اسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کرتی ہے، بلکہ وہ حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی۔ اس کی عزت اس کے شوہر کی عزت برابر ہے۔ وحفظت فرجہا، اس کے بعد فرمایا وطاعت زوجہا، پھر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو اسے کل قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل الجنت بأی ابواب الجنت شئت۔ ایسی عورت 4 کام کرنے والی، 1 5 وقت نماز پڑھنے والی عورت، نمبر 2 رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھنے والی عورت، اپنی عزت اور اپنے شوہر کی عزت اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورت، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی عورت، یہ 4 کام کرنے والی عورت کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا موقع دے گا، بِأَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، جنت کے 8 دروازے ہیں، تم جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ کیا معمولی انعام ہے یہ؟ کیا معمولی موقع ہے یہ؟ کیا ہے عمل؟ گھر میں بیٹھے باہر جا کر کاروبار کرنا، باہر جا کر دھوپ میں جلنا، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ میری دینی ماں اور بہنوں، میں بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سہولتیں فراہم کر دیا ہے کہ ہاتھ سے کرنے والے پرانے زمانے کے کام آج مشینوں کے ذریعے گھنٹوں ہونے والا کام لمحات میں نمٹانے کے مشینیں آ چکے ہیں۔ آپ ایک کام یہ ایک وقت میں 2 کام کر سکتے ہیں۔ آج جا کر دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے گھر کے اندر ضروری مشینریاں موجود ہیں، چاہے وہ پیسنے کوٹنے کی مشینیں کیوں نہ ہو، یا کپڑے دھونے سکھانے کی مشینیں کیوں نہ ہو، یہ تمام چیزیں ہر گھر کے اندر آ چکی ہیں۔ ایک کام کرتے ہوئے کھانا بنانے میں بھی ایسے آلات آ گئے ہیں جو زیادہ وقت لے رہے تھے اس کو کم کر کے گھنٹے میں پکنے والی چیزیں 15-20 منٹ پر پک کر تیار ہونے والے آلات بھی آ گئے ہیں۔ یہ ساری سہولتیں اللہ نے
اور اس کے بعد شوہروں نے تمہارے لیے سہولت فرمائی ہے، انتظام کیے ہیں، تو شکر گزاری کرنا کیا نہیں کرنا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری، پھر یہ سارے ساز و سامان کو اکٹھا کر کے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں لا کر دیے ہیں، تو شوہروں کا شکر گزار کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے ہم جلدی سے کام کو نپٹا دیے، بیک وقت میں 2-3 کام کر لیے اور ٹی وی کے حوالے ہو گئے، اور بچوں کے تربیت کا خیال کیے بغیر موبائلوں کے حوالے ہو گئے۔ موبائل میں ہم ایسے چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی موبائل میں ہم دیکھتے ہوئے کسی اور نے آ کر جھانک لیا تو اس کو جو ہے کراس کرنا پڑ رہا ہے، اس کو بند کرنا پڑ رہا ہے، ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمانا، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ میرے دینی ماں اور بہنوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، میں نے دیکھا جہنم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، عورتوں کی اکثریت ہے۔ 2-4 عورتیں مل گئے تو پھر کسی کی غیبت، چاڑی چگلی، یا جو ہے ایک عورت دوسرے اپنے شوہر کی ذلت و رسوائی، اس کے کمائی کے بارے میں شکوے شکایتیں، تو دوسری اپنے شوہر کے بارے میں۔ اس طرح جو ہے یہ دن رات گزار رہے ہیں، تو پھر اللہ کی لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اگر ہماری دینی ماں اور بہنیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ میں گھر ہی میں ہونے کی وجہ سے کام جلدی سے نپٹا کر اشراق، اوابل اور دوسری بھی نفل نمازیں ادا کرتی رہیں، اور پھر رمضان کے روزے رکھیں، اپنی گھر کی حفاظت کریں، اور پھر شوہروں کی اطاعت کریں، تو کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہمارے لیے موقع ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نیکی اس طرح کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اگر کوئی نیکی میں پیچھے ہیں تو پھر توبہ استغفار کر کے نیکی کی طرف لوٹ کر آئیں، اور پھر جو ہے لان تان کرنے اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے اور اللہ کی ناشکری کرنے سے بچیں، اور دین میں کامل طور پر داخل ہو جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کی آگ و انگارے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری گھر کی عورتوں کو، بچے کو اللہ ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ نماز کے پابند بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شوہروں کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلامی طرز زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔